زندگی کے آخری الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ان الفاظ میں زندگی بھر کا خلاصہ چھپا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت آخر زبان پر وہی کچھ ہوتا ہے جس پر وہ بندہ زندگی بھر کار بند رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک شعر بھی مشہور ہے: ندا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ خیر، اس ویڈیو میں ہم حالیہ دور کی چند مشہور ترین شخصیات کے مرنے سے قبل کے آخری الفاظ بارے قاسم علی اسٹوڈیو کے ناظرین کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے قبل ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قاسم علی اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں گے تو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ محمد علی جناح۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا تذکرہ اس سلسلے میں سب سے پہلے کرتے ہیں۔ ان کے آخری الفاظ تھے: میں اب نہیں۔ خان لیاقت علی خان۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور مختلف رپورٹس کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے: اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ تھامس ایڈیسن۔ مشہور موجد اور سائنسدان تھامس ایڈیسن کا آخری جملہ یہ تھا: باہر کا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ لیونارڈو ڈاونچی۔ 16ویں صدی کے مشہور اطالوی موجد، مصور، مجسمہ ساز، ماہر تعمیرات، سائنسدان، موسیقار اور ریاضی دان لیونارڈو ڈاونچی کے آخری الفاظ یہ تھے: میں نے سب کو بہت مایوس کیا، کیونکہ میرا کام اس معیار تک نہیں پہنچ سکا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ مدر ٹریسا۔ 45 سال سے زائد عرصے تک بیمار، یتیم اور غریب افراد کی خدمت کرنے والی مدر ٹریسا کے آخری الفاظ یہ تھے: مسیح مجھے آپ سے محبت ہے، مسیح مجھے آپ سے محبت ہے۔ کارل مارکس۔ معروف جرمن فلسفی ماہر اقتصادیات کارل مارکس کے آخری الفاظ بہت ہی دلچسپ تھے۔ اپنے گھریلو ملازم کے سوال پر کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس کے جواب میں اس نے کہا: دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ آخری الفاظ وہ احمق ادا کرتے ہیں جو زندگی میں اپنی بات پوری طرح نہ سنا پائے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ چارلس ڈارون۔ انگلینڈ کے مشہور عالم طبیعیات و ارضیات جو نظریہ ارتقاء پیش کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اپریل 1882 میں انتقال ہوا۔ ان کے آخری الفاظ تھے: مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ نیپولین بوناپارٹ۔ فرانس کے عظیم سپہ سالار کا انتقال بحر الکاہل کے ایک دور دراز جزیرے میں ہوا۔ اس کے آخری الفاظ اپنے وطن، فوج اور اہلیہ سے محبت کے عکاس ہیں۔ اس کے آخری الفاظ تھے: فرانس، فوج، سپہ سالار، جوزفین۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی وصیت میں ایک بڑی عجیب بات لکھی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے سر کو گنجا کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے تمام دوستوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ بڑی عجیب خواہش تھی، تاہم بعد ازاں ان بالوں سے تشخیص ہوئی کہ نیپولین کو زہر دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ایک رپورٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو سے پھانسی سے قبل وصیت تحریر کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، جس پر انہوں نے مدھم آواز میں جواب دیا: میں نے کوشش تو کی تھی، مگر خیالات بہت زیادہ منتشر تھے، اس لیے ایسا نہیں کر سکا، اور کاغذات کو جلا دیا۔ اس کے بعد وہ پھانسی تک مسلسل خاموش رہے۔ ونسٹن چرچل۔ ونسٹن چرچل دوسری جنگ عظیم کے دور میں برطانیہ کے وزیر اعظم رہے، اور انہیں اپنے ملک کا ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے: میں اب ان سب سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اسٹیو جابس۔ اسٹیو جابس کا نام کسی کے لیے غیر معروف نہیں، خاص طور پر آئی پوڈ، آئی فون اور آئی پیڈ پسند کرنے والوں کے لیے۔ لبے کے کینسر کے باعث 56 برس کی عمر میں انتقال کر جانے والے اسٹیو جابس کے آخری الفاظ یہ تھے: او واو، او واو، او واو۔ صدام حسین۔ صدام حسین عراق پر 2 دہائیوں تک حکومت کرتے رہے۔ ان کے آخری الفاظ در حقیقت کلمہ طیبہ تھے جو پھانسی سے قبل پڑا مگر مکمل نہیں کر سکے: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد۔ لیڈی ڈیانا۔ پرنسس آف ویلز سے ہٹ کر لیڈی ڈیانا کو ان کے سماجی کاموں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ فرانس میں گاڑی کے حادثے میں موت سے قبل رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ کہا: اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہیوگو شاویز۔ ہیوگو شاویز وینزویلا کے معروف صدر تھے۔ موت سے قبل ان کے آخری الفاظ یہ تھے: میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز مجھے مرنے نہ دو یا مرنے سے بچاؤ۔ ایلوس پریسلے۔ ایلوس پریسلے کو کنگ آف راک کہا جاتا ہے اور بلا شبہ اپنے عہد کے مقبول ترین گلوکار تھے۔ ان کا انتقال 42 سال کی عمر میں ہوا۔ آخری لمحات میں انہوں نے کہا:
ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر۔ امریکہ میں سیاہ فاموں میں شہری حقوق کی تحریک چلانے والے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو اپریل 1968 میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ آخری لمحات میں انہوں نے کہا، اپنے کھیل کو یقینی بنائیں، میرا ہاتھ پکڑ لو خدا، بہت اچھا کھیلنا۔ چارلی چپلن۔ خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہنسانے کے ماہر چارلی چپلن کے آخری لمحات میں جب ایک پادری نے کہا، خدا اس کی روح پر رحم فرمائے، تو مزاحیہ اداکار نے جواب دیا، کیوں نہیں، آخر یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ ہیتھ لیجر۔ بیٹ مین کے پرستار دی ڈارک نائٹ کے جوکر کو کبھی نہیں بھول سکتے، جس کا کردار ہیتھ لیجر نے ہی ادا کیا تھا، اور نیند کی زیادہ ادویات کے نتیجے میں واقع ہونے والی موت سے قبل اپنی بہن سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، کیٹی دیکھو، سب کچھ ٹھیک ہے، تم جانتی ہو مجھے بس کچھ نیند کی ضرورت ہے۔ پال واکر۔ اپنی موت سے قبل ایک تقریب سے نکلتے ہوئے گاڑی پر سوار ہونے سے قبل پال واکر نے کہا، ہم بس 5 منٹ میں ہی واپس آ رہے ہیں۔ مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور ترین پاپ سٹار تھا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ نشہ کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگ گیا تھا، اور اس کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، مور ملک۔ اس میں ملک سے مراد دودھ نہیں، بلکہ وہ ایک نشہ تھا جو وہ کیا کرتا تھا، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس نشے کی عادت بھی اسے اپنے ڈاکٹر سے لگی تھی۔ بعد ازاں اس ڈاکٹر کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔